کا اپنے مولا کا پرواہ نہیں، جس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی پرواہ نہیں، جس کو رائے کے دانے کے برابر بھی لاج و شرم نہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں کم سے کم اپنے آقا اپنے مولا کی خاطر یہ برے عمل غلط الفاظ اپنی زبانوں سے نہ نکالیں۔ ارے اللہ نے تو یہ کل کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں بنایا، کل کائنات محمد رسول اللہ کے صدقے طفیل میں بنا، اور تو ان کی امت ہو کر اپنے اندر کی برائیوں کو نہیں حضور کے صدقے میں چھوڑ سکتا ہے، حضور کے صدقے طفیل میں نہیں چھوڑ سکتا ہے۔ ساری باتیں حضور کے جانتا ہے، حضور کے فرمان بھی جانتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گالی دینا، برے الفاظ نکالنا، گندے الفاظ نکالنا، بے حیائی اور بے شرمی کے کام یہ فاسقوں کے، کافروں کے، منافقوں کے کام ہیں۔ صبح و شام حضور کے فرمان، وہ حدیثیں، وہ نصیحتیں سنتا ہے اور سننے کے بعد وہی کرم کرتا ہے۔ حضور کی نصیحتوں کو، ان کے فرمانوں کو، حضور کے کلاموں کا، حدیثوں کا دھجیاں اڑاتا ہے، دھجیاں اڑاتا ہے، اور اڑا کر وہی فحاشی والے کام، بے حیائی اور بے شرمی والے کام، فاسقوں والے کام جس سے نبی پاک نے روکا، وہی کام، وہی عمل کرتا ہے، جن کے صدقے طفیل میں اللہ نے کل کائنات بنائے، جو اللہ کے محبوب ہیں، جو امت کے بخشش کا سامان ہے۔ اللہ صدقے طفیل میں کل کائنات بنا سکتا ہے، اور تو ان کی امت ہو کر کے تو حضور کے لیے چند برائیاں اپنے اندر سے نہیں نکال سکتا، حضور کی خاطر اپنے اندر سے چند برائیاں نہیں نکال سکتا، منافقوں والے، فاسقوں والے کام تو نہیں چھوڑ سکتا، ان کے فرمان سننے کے باوجود بھی۔ لعنت ہے پھر تیرے مسلمان ہونے پر، اور لعنت ہے ایسے لوگوں کا دین اسلام میں ہونے پر، ایسے لوگوں کا دین اسلام میں ہونے پر لعنت ہے۔ ایسے لوگ جو حضور کی خاطر اپنی بے حیائی اور برائیاں، اپنے گندے الفاظ، اپنی گندگی کو دور نہیں کر سکتے، ایسے لوگ جن کے کردار نہیں بدلتے، اپنے کرداروں میں تبدیلی، چینجنگ نہیں لاتے، نبی پاک کو اپنا آئیڈیل نہیں بناتے، ان کے فرمانوں کے آدھار پر خود کو نہیں چلاتے، ایسے لوگ دین اسلام میں ایک داغ ہے، ایسے لوگ دین اسلام میں ایک دھبا ہے، محمد رسول اللہ کی امت کے نام پر کلک ہے۔ ارے ہمیں تو شرم آتی ہے، حیا آتی ہے ایک رف لینگویج بھی اپنی زبان سے نکالنے میں، غلط الفاظ بھی اپنی زبان سے نکالنے میں، اور غلط قدم اٹھانے میں۔ یہ سوچ کر شرم آتی ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دین میں ہیں، ان کی امت ہے، ان کے صدقے میں کل کائنات بنا، تو کیا ہم ان کے صدقے طفیل میں اپنے اندر سے برائیاں نہ چھوڑیں؟ تو لعنت ہے میری زندگی پر، اپنی برائیوں کو ہم دور نہ کریں اپنے اندر سے۔ تو جب ہم حضور کے فرمانوں کو فراموش کر دیں، دھجیاں اڑائیں، تو پھر لعنت ہے ہمیں حضور کی امت ہونے پر۔ ہم امت نہیں کہلا پائیں گے اس حال میں، ہمیں امت کہنے کا کوئی ادھیکار نہیں، ہم امت کے نام پر ایک دھبا ہیں، ایک کلنک ہیں، جو ہم اپنے اندر سے حضور کے صدقے طفیل میں چند برائیوں کو نہ نکال سکیں۔ حضور کا فرمان، حدیثیں جاننے اور سمجھنے کے باوجود اپنی اخلاق، اپنی ثقافت، حضور کے جیسا کردار 1% بھی اگر نہ بنائے تو کیسی زندگی ہماری؟ 1% بھی نہیں اگر بنا پائے تو کاہے کی زندگی، کاہے کی امت؟ 1% تو چھوڑو، کم سے کم ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تو اپنے اندر سے برائیوں کو دور کر لیں حضور کے صدقے میں، حضور کی خاطر۔ اتنا ہی کر لیے تو اللہ اور اس کے رسول دیکھ پھر تیرے اوپر کیسے مہربان ہو جاتے ہیں، کیسے کرم نوازی اللہ اور اس کے رسول کی تیرے اوپر برسنے لگتی ہے۔ اگر اتنا ہی کر لیا تو، ایک رائے کے دانے کے برابر بھی ایک برائی ہی اپنے اندر دور کر لیا تو اللہ اور رسول کی خاطر۔